السلام علیکم۔ میں زاہد علی خان تھوڑے سے وقفے پہ یعنی چند گھنٹوں کے وقفے کے ساتھ دوبارہ آپ سے گفتگو کا موقع مل رہا ہے۔ اس سے پہلے جو ویڈیو میں نے بنائی اور وہ آپ نے یوٹیوب پر دیکھی ہوگی، اس وقت مجھے اس پیش رفت کے بارے میں تفصیلات کا علم نہیں تھا جس پر میں نے اپنی گفتگو میں اشارہ کیا تھا۔ تو میں جس طرف حکومت کو لانا چاہ رہا تھا، جو ہی میں نے جو ہے ویڈیو اپلوڈ کی، اس کے بعد میں نے حالات حاضرہ جاننے کے لیے جب اخبارات اور ٹی وی کا رخ کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ آج پارلیمنٹ میں بہت ہنگامہ خیز دن تھا، اور پارلیمنٹ کے اس جوائنٹ سیشن میں مشترکہ اجلاس میں جو ہے بہت اہم فیصلے ہوئے، اور وہاں پر جو تقریر میں نے پڑھی وزیر اعظم صاحب کی، مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ شہباز شریف صاحب کی گفتگو ہے۔ چلیے کہیں سے بھی صحیح، اگر ان میں یہ انرجی آئی ہے اور ان میں یہ احساس پیدا ہوا ہے کہ پاکستان کے راستے میں ادارے جو ہیں وہ دیوار بن کر کھڑے ہوئے ہیں اور اس دیوار کو ہٹانا ہے، تو دیر آیت درست آیت کی مستاق یہ ایک اچھی پیش رفت ہے۔ اور میرا اشارہ یقیناً کابینہ کی طرف سے منظور کیا جانے والا جو ہے سپریم کورٹ کے پریکٹسز اینڈ پروسیجر بل 2023 کی طرف ہے کہ جس کی منظوری دے دی گئی ہے، اور یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن چلیے معاملات میں تاخیر ہو جاتی ہے، یا صورتحال جو ہم یہاں سے بیٹھ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو اس کو براہ راست جن کو سامنا ہوتا ہے ان کے لیے کچھ فیصلے بر وقت کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن دیر سے صحیح لیکن یہ فیصلہ ہو گیا اور کابینہ نے اس بل کی منظوری دے دی۔ اس بل میں ابھی یہ بل محدود ہے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے حوالے سے کچھ اختیارات کے بارے میں کچھ تجاویز اس بل کے اندر ہیں، جو ظاہر ہے آج یا کل میں جو ہے پارلیمنٹ میں آئے گا، وہاں سے منظوری کے بعد یہ نافذ العمل ہو جائے گا، اور اس بل کی منظوری کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ اپنی مرضی کے بینچ تشکیل نہیں دے سکیں گے، نہ ہی وہ کوئی سو موٹو ایکشن لے سکیں گے۔ اس بل میں جو تجاویز میں نے ابھی دیکھی ہیں وہ بہت اچھی ہیں، کہ سو موٹو اگر لینا ہے تو چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ دو سینئر موسٹ جو یعنی ان کے بعد جو دو سینئر موسٹ ججز ہیں وہ ان کے ساتھ شامل ہوں گے، اور یہ تینوں جج مل کر فیصلہ کریں گے کہ کس کیس کا سو موٹو لینا ہے اور کس کا نہیں لینا، اور سماعت بھی چیف جسٹس کسی بھی کیس کی اکیلے نہیں کر سکیں گے۔ اس میں یہ تینوں جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے بعد دو سینئر موسٹ ججز ہوا کریں گے وہ ان کے ساتھ شامل ہوں گے۔ پہلے سو موٹو کا جو فیصلہ کر دیا جاتا تھا اس کا کوئی اپیل کا اختیار نہیں تھا، اب اپیل کا اختیار بھی دے دیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت اچھی پیش رفت ہے، یہ شروعات ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان میں جمہوری دور کا آغاز ہے۔ آج سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پارلیمنٹ نے اپنی پولیو زدہ ٹانگوں کا علاج کیا، اور وہ پہلی مرتبہ کھڑے ہو کر اس نے جو ہے وہ فیصلے کیے ہیں جو پاکستان کی ترقی کے لیے بہت بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ بہت لمبے سفر کا پہلا قدم ہے۔ ابھی تو اداروں نے جو کچھ پاکستان کے اندر خرابیاں پیدا کر دی ہیں ان کے اثرات سے نمٹنے کے لیے بھی آپ کو مزید آئینی ترامیم کی ضرورت ہے۔ یہ تو قانون سازی ہے نا۔ اچھا، اب اس قانون سازی کے رولز جو ہیں وہ قانون کے تابع ہوتے ہیں، اور قانون جو ہے وہ آئین کا تابع ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنے رولز بنانے کا اختیار اپنے پاس ہی رکھا ہوا تھا۔ اب اگر یہ فیصلہ خود، جیسے کہ سپریم کورٹ کے اپنے اندر سے سینئر ججز جو ہیں یہ کہہ رہے تھے، اور حالیہ آج کا فیصلہ جو تھا جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو ہے وہ لکھا ہے کہ ون مین شو ختم ہونا چاہیے، اور خود فل کورٹ بیٹھ کر جو ہیں اپنے رولز اور پروسیجر جو ہیں ان کو طے کر لیں تاکہ معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو سکیں۔ اگر یہ بات مان لی جاتی تو شاید یہ جو قانون سازی منظور ہوئی ہے آج، اس کی نوبت نہ آتی، لیکن جن کو یہ اختیارات کا نشہ لگ جاتا ہے وہ اتنی آسانی سے اپنے اختیارات چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے، اس لیے جو ہے اپنے ساتھی
برادر ججز کی بات جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے نہیں سنی اور وہ اپنی منمانی کرنے میں لگے رہے۔ آج وزیر اعظم پاکستان نے بڑی کھل کر باتیں کی اور یہ بڑی درست بات ہے۔ انہوں نے آدھا سچ بولا۔ انہوں نے پوچھا کہ بدعنوانی کے الزام میں آج تک کتنے ججوں کو سزائیں ہوئیں۔ اس میں ججوں کے ساتھ جرنیلوں کو بھی جو ہے نا وہ شامل کرنا چاہیے تھا کہ کتنے جرنیلوں کو ہوئیں، یعنی جتنے بھی حساب کتاب دینے ہیں وہ سب کے سب صرف عوام کے نمائندوں نے دینے ہیں۔ اور پنیری میں جو اگائے گئے پودے ہیں جنہیں سیاستدان کے نام پر عوام کے اوپر مسلط کیا جاتا ہے اور ان کے لیے پورا نظام ہائی جیک کیا جاتا ہے، تمام رائے عامہ بنانے والے اداروں کا گلا گھونٹا جاتا ہے، انتہائی سطحی سوچ کے مالک، انتہائی کمزور کردار کے مالک لوگوں کو جو ہے صحافی بنا کر میڈیا پہ پرائم ٹائم دلوایا جاتا ہے، جعلی سوشل میڈیا اکاؤنٹس بنائے جاتے ہیں اور اپنے لوگوں کو جو انہوں نے بنائے ہوتے ہیں، جیسے کہ قمر جاوید باجوہ نے اس کو تسلیم کیا کہ ہاں ہم صحافی بناتے تھے کیونکہ ہمیں ضرورت ہوتی تھی، ہم فلاں صحافیوں کو تو ہم فیلڈ میں اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے۔ یہ کہتے ہوئے انہیں تو شرم نہیں آئی، لیکن مجھے سنتے ہوئے شرم آ رہی تھی کہ کن لوگوں کو جو ہے نا انہوں نے صحافی بنا کر قوم پر مسلط کیا اور پھر ان کو مصنوعی طریقے سے ان کی ویورشپس اور ان کے جو سبسکرائبرز ہیں وہ لاکھوں تک پہنچا دیے اور لوگوں کو صبح سے شام تک ایک ہی چیز، ایک ہی راگ سنا کر وہ جو بچے 2014 میں جو ہیں وہ 10-15 سال کے تھے، اب وہ جوان ہو گئے، بالکل طالبان کی طرح کے، طالبان کی وہ نسل جسے تیار کیا گیا بڑا وی آئی پی سلوک دے کر، اور جب وہ ذہنی طور پر جو ہے ان چیزوں کو تسلیم کر چکے ہیں، ان کی اولادیں آ گئیں، انہوں نے وہ سب کچھ جو اپنے اولادوں میں منتقل کر دیا، تو پھر پیچھے ہٹ گیا ہے اور پیچھے ہٹنے کے بعد توقع کر رہے تھے کہ وہ بھی پیچھے ہٹ جائیں گے جو ان باتوں پر ایمان لا چکے تھے۔ تو پاکستان کے اندر ایک اکثریت ایسی بھی ہے کہ جو اس پروپیگنڈے کا اس بری طرح جو ہے نا شکار ہوئی ہے کہ وہ اب کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ اس کے نزدیک عمران خان سے بہتر کوئی مسیح نہیں۔ آپ عمران خان کے تمام جھوٹ اگر ابھی جو ہے نا یہاں میں بیان کرنا شروع کر دوں تو وہ کہیں گے پھر کیا ہوا۔ وہ ہمیشہ آپ کوئی بات کریں پاکستان کے حق میں کریں، وہ یہ کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، وہ بھی تو یہ، یعنی کوئی عمران خان کو انہوں نے اس سطح پر لے جا کر اس جو ہے باجوہ گروپ نے جو ہے بٹھا دیا کہ جہاں وہ انسانی سطح سے نکل گیا۔ یعنی آپ ذرا انتخاب ملاحظہ کیجئے، جس شخص کا یہ انتخاب ہوگا وہ خود اس کی ذہنی سطح کیا ہوگی۔ یہ عدلیہ کے اندر بھی اسی طریقے سے لوگوں کو جو ہے وہ لایا جاتا تھا اعلیٰ عدلیہ کے دوران، اور ان کے ڈومیسائل دیکھے جاتے تھے کہ کس وقت جو ہے یہ کس سال میں کہاں پر ہوگا اور اس دور میں حالات کیا ہوں گے۔ یہ سب کچھ اسی پاکستان میں ہو رہا تھا۔ آپ یہی جو معاملات جہاں سے بگڑنا شروع ہوئے ہیں، آپ انہی موجودہ چیف جسٹس صاحب کی جو ہیں پچھلے فیصلوں کو اٹھا کر دیکھ لیجئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ صورتحال کس قدر گمبھیر ہے اور کتنے یعنی کھلے عام انہوں نے جو ہے نا ایک فریق کی وہ حمایت کی اور کھل کر کی۔ آج بھی جو ہے جو سماعت آج ہوئی اور جو ججز کے ریمارک سامنے آ رہے تھے کہ جناب گارنٹی دیجئے ہم تو سماج کو بہتر کرنا چاہیے۔ آپ کو سماج کو بہتر نہیں کرنا، آپ کو قانون کو بہتر کرنا ہے۔ آپ پنچایت لگانے کے لیے نہیں بیٹھے، آپ جرگہ نہیں کر رہے، آپ کو یہ اختیار کسی نے نہیں دیا کہ آپ کی کسی اور کی نمائندگی کریں، اور جس کی نمائندگی آپ کر رہے ہیں اس سے کسی نے مذاکرات نہیں کرنے۔ یہ میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک خود مختار ادارہ ہے، وہ سپریم کورٹ کی طرح ہی معزز ترین ادارہ ہے، اور میں تو سپریم کورٹ کو معزز کہہ رہا ہوں صرف اس لیے کہ کچھ ججز جو اس کے اندر اس طرح کے ہیں کہ جن کی عزت کرنے کو دل کرتا ہے۔ ادارے کا اپنا کوئی تقدس نہیں ہوتا، ادارے جو چلا رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کے کردار کی بنیاد پر جو ہے اسیس کیے جاتے ہیں۔ انسان کا کردار اس کی عزت کا ضامن ہوتا ہے۔ قانون سے کھلواڑ کرنے والے ان کو میں کوئی عزت دینے کو تیار نہیں ہوں، بالکل بھی دینے کو تیار نہیں ہوں۔ جو پاکستان کی عوام کا نہیں ہے وہ کسی عزت اور احترام کا مستحق بھی نہیں ہے۔ جو آج ریمارکس دیے اور جس طریقے سے معاملات کو آج چلانے کی کوشش کی گئی وہ عدلیہ کا جو ہے وقار مٹی میں ملانے کے مترادف تھا، اور جو کچھ عدلیہ کے بارے میں جو کچھ سامنے آ چکا ہے
ایک شریف آدمی جو ہے، ایک عزت دار آدمی کے پاس عزت ہی تو ہوتی ہے، وہ اس عزت کے لیے ساری زندگی محنت کرتا ہے۔ اگر ان باتوں کا خود ساری دنیا کا جو ہے آپ کردار بھی جانچیں، آپ دوسروں کے ایمان اور بے ایمانی کو بھی جانچیں، تو آپ کا بھی تو ایمان اور بے ایمانی جو ہے کسی نے جانچنی ہے، اس کا اختیار کس کے پاس ہے؟ آپ سے جب کسی جو ہے پاکستان کا آڈیٹر جنرل آف پاکستان آپ سے آپ کو فراہم کردہ بجٹ کی تفصیلات مانگ لے تو آپ اس کو جواب نہیں دیتے، اور آپ پورے دنیا سے جو ہے اس کے کردار کی جو ہے آپ چھان بین کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب تک خود احتسابی کا عمل شروع نہیں ہوگا، اور یہ ہر سرکاری ادارے میں، سرکاری ملازم اس قوم کا ملازم ہے، جس نے ان ملازمین کو سر پر چڑھایا ہے وہ یہ کمزور پارلیمنٹ کے لوگ تھے۔ اگر انہیں عوام کی عزت کا خیال ہے تو یہ اپنی زندگی بھی ایمانداری کے ساتھ گزارنا سیکھیں، یہ اپنی زندگی سادگی کے ساتھ گزارنا سیکھیں۔ پاکستان کے عوام کے ٹیکسوں سے جمع ہونے والا قومی خزانہ عوام کے لیے ہی مختص کریں، کفیل امت بنائیں، اپنی زندگیاں اس کے اوپر جو ہیں عیاشی سے گزارنے کے لیے استعمال مت کریں۔ اگر آپ پاکستان کے مخلص ہیں، آپ کو پاکستان سے محبت ہے، تو آپ کی اپنی زندگی بہت سادہ ہونی چاہیے، آپ کے کوئی کاروبار نہیں ہونا چاہیے، آپ کے گزر بسر اسی طرح ہونی چاہیے جتنا ایک عام آدمی کرتا ہے۔ آپ نے جو پوری قوم کو مفت آٹے کے لیے لائنوں میں لگا دیا، آپ کے گھر میں سے بھی کوئی اس لائن کے اندر جا کر لگنا چاہیے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ عزت نفس جب مجروح ہوتی ہے تو انسان کو کیا محسوس ہوتا ہے۔ اس موجودہ حکومت کا، نون لیگ کی حکومت کا شکست دینے کے لیے صرف یہ آٹے کے لیے لگی ہوئی لائنیں اور اس میں ہونے والی بھگدڑ کے نتیجے میں اموات جو ہیں اس کی شکست کے لیے کافی ہیں۔ یعنی پوری قوم کو جو ہے عزت نفس سے جینا سکھانے کی بجائے یہ جو ہے بھکاریوں کی طرح جو ہے لائنوں میں لگانے کو جو ہے طرز حکمرانی سمجھتے ہیں۔ آٹا کیوں سستا؟ آپ نے 2200 روپے کی جو گندم لی تھی اس کی قیمت 3900 روپے کیوں کی آپ نے؟ اب کس نے آپ کو کہا تھا؟ آپ آٹے کے لیے جو پیسے ہیں، آپ یہ بے نظیر اسکم اسپورٹ کے جو پیسے ہیں ان کو بڑھا دیجئے، وہ جا کر مارکیٹ سے عزت کے ساتھ خود آٹا خرید سکتے ہیں۔ مفت آٹے کی فراہمی جو ہے خود ایک بہت بڑا اسکیم ہے۔ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آٹے کی پسائی کے اوپر فلور ملز جو ہے جو وابڈا کے بلوں پر سبسڈی ملتی ہے، گندوں پہ سبسڈی ملتی ہے، وہ کس طرح سے ملتی ہے؟ تو پاکستان کو پاکستان کی عوام کی عزت نفس کے ساتھ چلائیے۔ آپ نے کوئی احسان جتایا ہوا ہے کہ مفت آٹا فراہم کرنے کا، اور یہ جو پارلیمنٹ کے اندر آج جو یہ بل پیش ہوا ہے، اس بل کو منظور کر کے امپلیمنٹ کر لیجئے۔ اس کے بعد بھی ابھی آپ کو بہت ساری قانون سازی کرنی ہے، اداروں کو اپنی حدود میں لانا ہے، اداروں کو اپنی تنخواہوں میں گزارا کرنے پر مجبور کرنا ہے۔ جب تک آپ یہ نہیں کرتے، جب تک آپ اپنی زندگیوں کو آسان نہیں کرتے، سادہ نہیں کرتے، جب تک آپ غیر ترقیاتی اخراجات جو ہیں اپنے کم نہیں کرتے، پاکستان کی عوام کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اور یہ بات طے ہے کہ آپ اپنے اخراجات میں کمی نہیں کرنا چاہتے تو آپ پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ یہاں پر ایک سرکاری عہدیدار جو ہے اس کو یہ بنا کر عوام کے سامنے اس کا ایک جو ہے نا بت کھڑا کر دیا گیا کہ یہ کمشنر ہے، بہت بڑا افسر ہے، یہ فوجی جرنیل ہے، بہت بڑا افسر ہے، یہ اعلیٰ عدلیہ کا جج ہے، بہت بڑا افسر ہے۔ وہ بیچارے اسی نفسیاتی دباؤ کے تحت اپنی پوری زندگی جو ہے نا کسر نفس میں گزار دیتے ہیں۔ ان لوگوں کو جنہیں ان عوام کے سامنے سر جھکا کے چلنا چاہیے، وہ سر اٹھا کر جیتے ہیں کہ ہم ان کے وائسرائے ہیں۔ یہ طرز حکمرانی جو ہے یہ پارلیمنٹ نے ختم کرنا ہے، اور پارلیمنٹ میں جب محسن داور اور علی وزیر جیسے سادہ لوگ آئیں گے یہ تب ہو سکے گا، یا اس پارلیمنٹ کو توبہ کرنی ہوگی۔ یہ توبہ کریں اور اپنی زندگیوں کو آسان کریں۔ پاکستان کو کسی مالی وسائل، کسی IMF، کسی ورلڈ بینک کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان کے اپنے وسائل جو ہیں وہ پاکستان کے عوام کو خوشحال کرنے کے لیے بہت ہیں۔ پاکستان کی زراعت کو آپ نے تباہ کیا ہے، اس زراعت کو ٹھیک کریں۔ یہاں کی جو یہ کھاد فیکٹریاں جو سونے کی کانیں بنی ہوئی ہیں تاجروں کے لیے، یہ دنیا کے اندر کھاد کا استعمال ختم ہو گیا ہے۔ زراعت کو آپ نے برباد کر دیا، صنعت کو آپ نے برباد کر دیا۔ آپ نے صرف خزانہ بھرنے کے لیے ان مدات کو رکھا ہوا ہے جو عام آدمی کی ضروریات کی ہیں۔ جب دل چاہا پیٹرول بڑھا کر پیسہ کما لیا، جب دل چاہا بجلی بڑھا کر پیسہ کما لیا، جب دل چاہا گیس جو ہے اس کو مہنگا کر کے جو ہے نا اپنے اخراجات اپنے اللہ تلے پورے کر لیے۔ لیکن جہاں پر کٹ لگنا چاہیے، جن کی زندگیاں جو ہے نا شاہانہ وہ قوم کے خزانے پر گزر رہی ہیں،
وہاں اس طرف آپ کا دھیان نہیں ہے۔ سادہ زندگی، سادہ طرز زندگی جو سرکاری اعمال ہیں، جب تک نہیں کریں گے آپ پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔